بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول عشق دی بازی جس کی رائٹر ہے ریحانہ آفتاب، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس 8ویں ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ چاٹ جاتے ہیں زندگی ساری، دکھ بڑے با کمال ہوتے ہیں۔ صبح تک کا انتظار بے حد اعصاب شکن تھا، گو کہ منزا اب خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی اور ان کا ارادہ ہاسپٹل جانے کا قطعی نہیں لگ رہا تھا۔ منزا اپنی باڈی میں بے حد پین بھی محسوس کر رہی تھی، جسے وہ بے آرامی سے تشبیہ دے رہی تھی۔ بقول ان کے بازو میں وقتی درد تھا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن دونوں نے ان کی ایک نہیں سنی اور ضد پکڑ لی۔ انوشا نے اسکول سے چھٹی کر لی تھی، ناشتے کے بعد دونوں کی زبردستی پر انہیں ہاسپٹل آنا ہی پڑا، جہاں کنڈیشن سن کر ڈاکٹر نے ہارٹ اٹیک کی علامت کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اس پر دونوں مزید گھبرا گئی تھی۔ شک تو انہیں بھی ہوا تھا، جس طرح منزا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرا رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے انہیں مسلسل بخار رہنے لگا تھا، جسم میں تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور آج جس بری طرح چکر آ رہے تھے تو ڈاکٹر نے ECG کے ساتھ بلڈ کے ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے تھے۔ لیب دور تھا، ٹیسٹ کروانے میں کافی وقت لگ جانا تھا۔ ماورا، میں جب تک اماں کے ساتھ ہوں جاؤ، تم لگے ہاتھوں یونیورسٹی سے ایڈمیشن فارم بھی لے لو، ایسا نہ ہو ڈیٹ نکل جائے۔ انوشا نے یونیورسٹی کی عمارت کو لیب کے پاس دیکھا تو راہ دکھانے لگی۔ اماں برا نہ مان جائیں، منزا اندر ٹیسٹ کروا رہی تھی اور دونوں باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ انوشا کی بات اس کے دل کو بھی لگی تھی، ورنہ اتنی دور دوبارہ آنا پڑتا فارم وغیرہ کے لیے۔ لو، برا کیوں مانیں گی؟ فارم ہی تو لینے جا رہی ہو، اور پھر اب تو روز کا آنا جانا ہوگا۔ آٹو باہر انتظار کر رہا ہے، اسی پہ چلی جاؤ تاکہ پیدل نہ چلنا پڑے۔ میں یہاں ہوں اماں کے پاس، جب تک فری ہوتے ہیں تم ہو بھی آؤ گی۔ انوشا کے مشورے پہ وہ سر ہلا کر دوپٹہ سر پہ جماتی اٹھی تھی، اور تھوڑی ہی دیر بعد فارم کی آخری تاریخ کے متعلق پوچھ کر پلٹی تو لسٹ کی جانب رش دیکھ کر اس کے قدم بھی بے ساختہ اسی سمت اٹھ گئے۔ دیکھے تو وہ کس نمبر پہ تھی، مگر رش اس قدر تھا کہ اسے صرف سب کے سر ہی نظر آ رہے تھے۔ اوہ نو، ایشان جہاں تم سیکنڈ پہ ہو۔ ابھی وہ اچک اچک کر دیکھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب ایک تیز آواز ابھری، ایشان جہاں۔ وہ اس نام پہ چونکی تھی، اب کہ اس نے دھیان سے دیکھا تھا اس دن کی طرح ان کا گروپ لسٹ کے آگے کھڑا تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایشان جہاں کا پرتکبر لہجہ سن کر جہاں ماورا یحییٰ کے ماتھے پہ بل پڑے، وہیں کئی ایک نے اسے تحیر سے دیکھا تھا۔ قدرے فاصلے پہ دوسری جگہ بھی لسٹ لگی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں ناکام ہو کر ماورا یحییٰ دوسری سم جانے کا سوچ رہی تھی کہ رش ذرا کم ہوا تھا۔ فرسٹ پہ کون ہے؟ ایشان جہاں غرایا تھا۔ ماورا یحییٰ کو اس کی پوچھتی نظر آ رہی تھی، وہ آج بھی برانڈڈ سمبل بنا گھوم رہا تھا۔ کوئی ماورا یحییٰ ہے، اسی کے گروپ میں سے کسی نے افسوس کے ساتھ اس کا نام لے کر اعلان کیا تھا۔ ماورا یحییٰ اپنا نام سن کر بے ساختہ چونکی تھی۔ وہ تیزی سے دوسری طرف لپکی تھی اور ٹاپ آف دی لسٹ اپنا نام دیکھ کر اس کے اندر ایک سکون سا پھیل گیا تھا، شاید جیت کا، ایشان جہاں کے غرور کو شکست سے دوچار کرنے کا سکون۔ مارکس تو دیکھو پڑھاکو بی بی کے 95%، 100% ہی لے لیتی۔ اب کہ انشرا کی جلی بھنی آواز آئی تھی، اس نے درزدیدہ نظروں سے ان کے گروپ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب بے حد دکھی نظر آ رہے تھے، جبکہ ایشان جہاں شدید طیش میں لسٹ کو یوں گھیرے کھڑا تھا جیسے اس کے پیچھے دھکم پیل کرنے والے کیڑے مکوڑے ہوں۔ وہ بھی یقیناً صرف لسٹ چیک کرنے آیا تھا۔ ان میں سے کسی کی نظر ماورا یحییٰ پہ پڑتی اس سے پہلے ہی وہ پلٹ گئی تھی۔ اسے اتنی خوشی تھی کہ اس نے بنا انتظار کیے آٹو میں بیٹھتے ہی انوشا کو میسج کر دیا، ٹاپ آف دی لسٹ ماورا یحییٰ۔ وہ بھی بے حد خوش ہوئی تھی، فوراً ہی جوابی میسج مبارکباد کا آیا تھا۔ ماورا یحییٰ کو رہ رہ کر ایشان جہاں کا پرجلال چہرہ لطف دے رہا تھا۔ بس یوں سمجھو نمو، تمہاری شنایا موت کے منہ سے واپس آئی ہے۔ اف، میری جگہ تم ہوتی تو تمہارا تو ہارٹ ہی فیل ہو جاتا۔ شنایا چودھری یونیورسٹی میں برا جمان اپنی اکلوتی سہیلی کو سفر کی جھوٹی رحم کہانی سنانے میں مصروف تھی۔ ہائے، میرا تو سن کر ہی ہارٹ فیل ہو رہا ہے، نمو نے جذباتی ہو کر کہا۔ شاذر شمون کے بارے میں سن کر نمو عرف نائمہ نے جملہ مکمل کیا تھا، اور شنایا چودھری جو فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی تھی بھونکچی رہ گئی۔ اسے نائمہ کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا بندہ ہے یار تیرا کزن، وہ حضرت متاثر ہو چکی تھی۔ چھوڑو، بے حد سڑیل ہے، بات تک کرنے کی تمیز نہیں، ہر وقت پھاڑ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تمام راستے میں اس سے خوف زدہ رہی۔ شنایا چودھری کو اس کی تعریف ایک آنکھ نہ بھائی، ناک چڑھا کر پرزور نفی کی۔ سڑیل بھی اسی لیے ہے کہ ابھی تک اس کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں، لڑکی نہیں۔ دیکھنا کل کو کوئی آ گئی نا تو خود ہی موم کی طرح پگھل جائے گا، نائمہ نے دعویٰ کیا۔ کبھی نہیں، اسے رتی برابر یقین نہ ہوا۔ شرط لگاؤ، نائمہ پرجوش ہوئی۔ لڑکی آئے گی کہاں سے اس سڑیل کو موم کرنے؟ جو موم کرنے آئے گی اس نے اسی کی اگربتی بنا دینی ہے، پتہ ہے مجھے۔ وہ بری طرح جلی ہوئی تھی۔ اگر ایسا ہے
تو یوں کرو، اپنے کزن کو کسی لڑکی میں انوالو کر کے سچ دیکھ لو، سچ سامنے آ جائے گا، نائمہ نے شرطیہ لہجے میں کہا۔ اب میں لڑکی کہاں سے لاؤں؟ شنایا جھنجھلائی۔ نظر گھمائے وہ اپنے ارد گرد، کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی۔ نظر گھماؤ، نائمہ نے شرارتاً کہا تھا، مگر شنایا چودھری نے عملاً اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ کوئی لڑکی کیچپ میں ڈبو کر سموسہ کھا رہی تھی تو کوئی لڑکی کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آخر میں اس کی نظر نائمہ پہ آ کر رک گئی تھی اور اگلے پل اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کوئی ملی؟ نائمہ نے اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ سے اندازہ لگایا۔ اسے لگا اس کا ذہن کام کرنے لگا ہے۔ دیکھا، کیا کہا تھا نا، کوئی مل جائے گی۔ نائمہ ایوارڈ لینا چاہ رہی تھی۔ کوئی اور کیوں، تم کیوں نہیں؟ شنایا نے ابرو اچکائے۔ واٹ؟ نائمہ اچھلی۔ ہاں تو تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ اب میں ہر کسی پہ ٹرسٹ کر کے اپنی فیملی میٹرز ڈسکس کر کے کسی کی محنت تھوڑی کر سکتی ہوں کہ میرے کزن کو پٹا کر ثابت کرو کہ وہ اتنا بھی سڑیل نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتی ہوں۔ شنایا چودھری نے اس کام کے لیے نائمہ کو ڈن کر دیا تھا۔ دیکھ لو، مروا نہ دینا۔ نائمہ ڈر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اب اتنا بھی دم خم نہیں ہے۔ اس نے منانا چاہا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی اس روئے زمین پہ اس جیسا کوئی سڑیل نہیں۔ نائمہ نے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے یاد دلایا۔ واقعی نکل گیا ہوگا منہ سے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ آج سے کیا، بلکہ ابھی سے اس پلان کو شروع کرتے ہیں۔ تم ابھی شاذر شمون کو کال کرو اور اسے دوستی کی آفر کرو۔ جتنا سڑیل ہے اتنی جلدی تو نہیں مانے گا، لیکن ہفتہ 10 دن میں ہاں کر ہی دے گا، پھر آگے پلان کریں گے۔ لاؤ اپنا سیل فون دو، میں شاہ کا نمبر ملا کر دیتی ہوں۔ شنایا چودھری ایکسائٹیڈ تھی۔ کیوں میرے منگیتر سے مجھے پٹوانے پہ تلی ہو؟ نائمہ نے اپنا سیل فون اسے تھماتے ڈرتے ہوئے کہا۔ اوہو، تو ہم کون سا سیریس ہو رہے ہیں؟ اس سڑیل کی زندگی میں بس ذرا سا رنگ بھرنا چاہ رہی ہوں۔ میں کال ملاتی ہوں اسے۔ دیکھو بڑے آرام سے بات شروع کرنا، سمجھو تمہارا امتحان ہے۔ ویسے خیر مجھے اتنی فیلڈنگ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے۔ منگیتر کو پٹا کر تمہیں تجربہ تو ہو چکا ہوگا۔ اس کی لن تنانیاں جاری تھی اور نائمہ نے اس کی تعریف پہ اسے دھپ رسید کی تھی۔ فون اٹھا نہیں رہا تو چھوڑ دو، نائمہ نے جیسے اس مذاق سے دور رہنا چاہا۔ ارے اٹھائے گا تو اس کا اچھا بھی، شنایا نے کہتے کے ساتھ ہی اسے منہ پہ انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے سیل فون نائمہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ غالباً کال ریسیو ہو چکی تھی۔ ہیلو، نائمہ نے سنبھل کر فون کان سے لگایا تھا۔ شاذر شمون جو کھیتوں پر تھا انجان نمبر سے کال آنے پہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن جب کال مسلسل آنے لگی تو اس نے ریسیو کر لیا۔ غیر متوقع طور پہ لڑکی کی آواز سن کر وہ چونک گیا تھا۔ کون؟ اس کی گمگیر لیکن سخت آواز ابھری تھی۔ نائمہ کے ہاتھ میں سیل فون ڈولنے لگا۔ جی میں فرحانہ بول رہی ہوں۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تھا کہ نائمہ کو ڈھنگ کا نام تک سوچنے کی فرصت نہ ملی۔ عجلت میں وہ اپنے منگیتر فرحان کے نام کا فیمیل ورژن بول گئی۔ شنایا چودھری اس کے ساتھ سر جوڑے ایئر پیس سے گھسی آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں کسی فرحانہ افسانہ کو نہیں جانتا محترمہ، رانگ نمبر، وہ درستی سے کہہ کر شاید کال کاٹنے لگا تھا۔ شنایا چودھری نے اسے ٹھوکا دیا کہ وہ جلدی سے اسے گھیرنا شروع کرے، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کال کاٹ کر وہ نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیتا۔ شاذر شمون، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، یہ رانگ نمبر نہیں ہے، میں نے رائٹ نمبر ہی ڈائل کیا ہے۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ نائمہ اپنے امتحان میں پاس ہونے کے لیے محنت کرنے لگی تھی اور اس کے ساتھ کان لگائے شنایا چودھری نے اسے بے ساختہ پیٹھ تپتپا کر شاباشی دی تھی، جبکہ دوسری طرف شاذر شمون کا چہرہ جہاں سرخ ہوا وہیں اسے دوسرا سیل فون بھی ایکٹیو ہو گیا۔ محترمہ کہیں اور نمبر ٹرائی کریں، اس نے غالباً بھانپ لیا تھا کہ وہ فلرٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شمون کائنڈلی آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی نہ سمجھیے، میں یہ حقیقتاً آپ کے لیے سنجیدہ ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو میں کنویں میں کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ آپ کو دیکھنے کے لیے روز اپنے گھر کی چھت پہ آتی ہوں، اگر آپ نے انکار کیا تو چھت سے کود کر یا زہر کھا کر آپ کو بدنام کر دوں گی۔ نائمہ نے ایسی کہانی سنائی تھی کہ جس سے شاذر شمون کو لگے کہ وہ اس کے گاؤں کی ہی کوئی الہٹر دوشیزہ ہے۔ اس شاطرانہ کہانی پہ شنایا نے اب کے پھر پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ اچھا واقعی؟ شاذر شمون نے ہنکارا بھرا تو دونوں کو لگنے لگا منزل دور رہی۔ میں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہی شاہ، لیکن میں واقعی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگر آپ نہ مانیں تو میں واقعی خودکشی کر لوں گی۔ آپ کے بنا بھی کوئی زندگی ہے؟ نائمہ کے جملوں پہ شنایا چودھری تو اشش کر اٹھی، دوسری طرف اس کا چہرہ سرخ ہوا ہوگا، نہ جانے شرم سے یا غصے سے، وہ سوچ کے رہ گئی۔ محترمہ اگر چھت سے نہ کودی، زہر کھا کر کنویں میں نہ کودی تو میں خود آپ کے ہم سفر تک رپورٹ پہنچا دوں گا کہ مسٹر فرحان سے گھنٹوں بات کرنے والی نائمہ میرے لیے جان دینے لگی ہے، یا پھر آپ کے والد کے نمبر پہ کال کر کے بتاؤں کہ آپ کی دختر نیک اختر کراچی کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر پنجاب میں افیئر چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔
شاذر شمون کہے جا رہا تھا اور نائمہ کا رنگ پک ہونے کے ساتھ ہاتھ دل پہ آن ٹھہرا تھا۔ خوش شنایا ہارٹ اٹیک کے قریب آ پہنچی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نائمہ؟ وہ تو ہکلا گئی۔ محترمہ، آپ کا CNIC نمبر بھی آ گیا ہے میرے پاس، لوکیشن بھی ٹریس ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے منگیتر فرحان کو کال کر کے آپ کی رپورٹ دوں یا آپ کے والد کو، فیصلہ آپ کریں۔ لیکن یہ بتانے کے بعد کہ آپ کو یہ ٹاسک دیا کس نے؟ نائمہ کی ہانک نظروں کے ساتھ ہی شنایا نے بھی نفی میں سر ہلا کر شروع کر دیا تھا۔ وہ نائمہ کی چٹکی لینے لگی کہ وہ کسی صورت اس کا نام نہ لے، مگر نائمہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ بازو جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سوری شاذر شمون، وہ مجھے شنایا نے کہا کہ آپ سریل ہیں، میں آپ کی زندگی میں رنگ بھروں تو۔ نائمہ بے ربط ہو رہی تھی، نظریں شنایا پر تھی جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا دبا کر گردن بائیں طرف لٹکا گئی تھی، لیکن اس کا کوئی جذباتی ڈرامہ نائمہ کو سچ بتانے سے روک نہیں سکتا تھا۔ شاذر شمون لوکیشن میں یونیورسٹی کا نام اور نائمہ کی کال لسٹ میں شنایا چودھری کا نمبر دیکھ چکا تھا، لیکن اسے کنفرم کرنا تھا۔ اوکے، اس کا شک درست نکلا تھا۔ پلیز آپ میرے منگیتر اور بابا کو کال مت کیجیے گا، نائمہ التجا کر رہی تھی اور شنایا چودھری کا جی چاہ رہا تھا وہ کہیں روپوش ہو جائے۔ چلے نہیں کرتا، لیکن دوبارہ کسی کے کہنے پہ آپ نے زحمت کی تو مجھے بھی زحمت کرنا پڑے گی، بے حد جتاتا ہوا دھمکی آمیز لہجہ تھا۔ نائمہ جی جی کرتی رہ گئی۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ احمق، ڈفر، گدھی، اسے میرے بارے میں سب بتا کر تم نے اسے بیوقوف بنانے کا پلان کر کے الٹا مجھے بیوقوف بنا دیا۔ نائمہ کو یہی سمجھ آیا تھا کہ شنایا نے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ بالکل نہیں یار، وہ جھلائی۔ پھر منٹوں میں میرے بارے میں اطلاع اسے خدائی فوجدار نے دے دی۔ نائمہ بگڑی، اسے اپنی قابل رحم حرکت یاد آ گئی۔ میں تو خود بھول گئی تھی کہ سڑیل بھلے ایگریکلچر میں ماسٹرز ہے مگر سافٹ ویئر کا کیڑا بھی ہے۔ اکاؤنٹ، سیل فون ہیک کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی بھی تمہارے نمبر سے اس نے منٹوں میں تمہاری ساری انفارمیشن نکال لی۔ شنایا چودھری سر پیٹ کے رہ گئی کہ وہ کیوں کر بھول گئی تھی اس اینٹی وائرس کو۔ یا اللہ، اتنا خطرناک انسان! نائمہ کو چکر آنے لگے۔ شنایا چودھری کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ نائمہ کے آواز بحال ہوئے تو اسے ساری صورتحال پہ بے حد ہنسی آنے لگی۔ اس نے شنایا کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر وساختہ چھیڑا تھا۔ سانو کی کا اشتہار لگا کر بہادر نظر آنے کی لاکھ کوشش کر رہی تھی، مگر دل ہی دل میں بے حد مضطرب تھی۔ اب تیرا کیا ہوگا شنایا؟ نائمہ زور سے ہنسی تھی اور شنایا کا جی چاہ رہا تھا کہیں ڈوب مرے۔ صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں حویلی والوں پہ حملے کی خبر پھیل گئی تھی۔ سبھی حویلی والوں کی بے حد عزت کرتے تھے، ان سے ہمدردی رکھتے تھے۔ حویلی والے اچھے برے وقت میں ہمیشہ گاؤں والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ کھیتوں پہ کام کرنے والے محنت کشوں کو بہترین اجرت دیتے تھے، ان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ گجر کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وجہ اس کی بدماشی اور ناانصافیوں منمانیاں تھیں۔ چودھری حشمت نے پنچایت کے ارکان سے بات کی تھی اور انہوں نے پنچایت بلانے کی بات کی تھی۔ چودھری جہانگیر نے پنجاب پولیس میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ گجر اور اس کے بیٹے غائب تھے۔ چودھری حشمت جس اہم کام کے سلسلے میں شہر جا رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکا تھا، لیکن ان کی اپنے دوست سے فون پہ بات ہو چکی تھی اور انہوں نے چند ایک روز میں خود حویلی آنے کا عندیہ دے دیا تھا، جس پہ چودھری حشمت مطمئن سے ہو گئے تھے۔ اشال جہانگیر کا فیصلہ تو اپنے تئی وہ کر کے مطمئن بیٹھے تھے۔ انہیں خبر تھی اسے نکیل کون ڈال سکتا ہے۔ اف مما، میں بتا نہیں سکتی ویرا نے کیا مقابلہ کیا۔ یوں لگ رہا تھا اندھیری رات میں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس میں کوئی انگلش فلم دیکھ رہے ہوں۔ لاؤنج میں خواتین کی محفل جمی ہوئی تھی، سب وہیں برا جمان تھے۔ گزشتہ واقعہ زیر بحث تھا، ایسے میں زرش نے آنکھوں دیکھا حال سنایا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ انگلش فلموں میں ایسے ایکشن سین ہوتے ہیں؟ تم نے دیکھے ہیں کیا؟ یمنا نے چھیڑا۔ سنا تو ہے، ایسے ہی سین ہوتے ہیں انگلش فلموں میں۔ زرش نے اس شرارت پہ اسے بےساختہ گھورا تھا۔ ایک آدھ بار تو ان سب نے چھپ کر ایک آدھ مووی دیکھی تھی، لیکن یہ بات بڑوں کے علم میں نہیں تھی۔ الگ تھلگ بیٹھی اشال جہانگیر بظاہر ان سب کا حصہ تھی، مگر خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ اماں، میں کل حویلی میں قرآن خوانی کروانے کا سوچ رہی ہوں تاکہ آفات و بلیات دور ہوں ہماری حویلی سے۔ فریال نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اچھا خیال ہے، کر لو، کروا لو، زمرد بیگم نے سراہا۔ اسفند نے جمعہ کو غریبوں کو کھانا کھلانے کا سوچا ہوا ہے، انہوں نے بابا جان سے بات بھی کی ہے، فریال مزید کہہ رہی تھی۔ زمرد بیگم کے ساتھ فائزہ بھی سر ہلانے لگی۔ اچھا اقدام ہے، صدقے کے بکرے منگوائے تھے، وہ آ گئے؟ آ جائے تو حویلی کے مردوں کا ہاتھ لگوا کر سارے بکرے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں۔ زمرد بیگم نماز کے لیے اٹھنے لگی تھی۔ جی اماں، میں دیکھ لوں گی۔
فائزہ نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی تو زمرد بیگم سر ہلاتی اٹھ گئی۔ لڑکیوں، کل کی قرآن خوانی کے لیے تیاریاں کر لو، دریاں چادریں دیکھ لو، کم پڑے تو بتا دو اور منگوا لوں گی، اور سپارے بھی دیکھ لینا یاد سے۔ فریال نے تمام لڑکیوں پہ طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے تعاون کی یقین دہانی کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی تھی۔ اشال جہانگیر سستی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیوں پہ ہی تھی تبھی اسے اپنے پیچھے قدموں کی تیز دھمک سنائی دی تھی۔ اس نے بے ساختہ نظر گھما کر دیکھا تھا۔ تیز رفتاری سے سمہان افندی اس کے پیچھے تھا۔ کس بات کی جلدی ہے؟ وہ اس کی ہر گھڑی عجلت والی فطرت پہ یوں بھی چڑھ جاتی تھی۔ ہر گھڑی ادھر سے ادھر چھلاوا بنا گھومتا رہتا تھا۔ مجال ہے جو ٹک کے حویلی میں بیٹھتا، بینک سے پیسے نکلوانے ہیں اور چیک میرے روم میں پڑے ہیں، دیر ہو گئی تو بینک بند ہو جائے گا۔ اس کی جلدی کی وجہ گوش گزار کر کے تیزی سے نکلنا چاہا مگر نکل نہ پایا کہ اشال جہانگیر اس سے اوپر والی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس نے بے چارگی بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس حویلی میں کتنے ہی مرد ہیں، ایک تمہیں ہی کیوں عجلت ہوتی ہے ہر کام کی؟ وہ چڑ گئی۔ سمہان افندی اس کے بگڑے موڈ کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ اسے وہ غصے میں لگ رہی تھی مگر وہ غصہ کس بات پہ تھی وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کسی اور کا غصہ ہے تو اسی پہ اتارو، مجھ پہ کیوں اتار رہی ہو؟ اس نے احساس دلایا کہ وہ بلا وجہ اس کی کلاس لے رہی تھی۔ جب رازدارانہ طور پر بلٹ پروف گاڑی کے مالک تھے تو یوں جان کی بازی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کو ہیرو سمجھتے ہو؟ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وہ تیکھے چتونوں سے گھورتی برس رہی تھی۔ سمہان افندی لب دبا کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ تو یہ وجہ تھی غصہ کرنے کی؟ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ہوں ہی ہیرو، بے حد شرارت سے کہتے اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ مسٹرڈ جیکٹ، بلیک جینز میں وہ کچھ کم لگ بھی نہیں رہا تھا۔ اشال جہانگیر اسے گھور کے رہ گئے۔ زیادہ اوور سمارٹ نہ بنا کرو، آئی سمجھ اگر جو کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ وہ شرارت سے اس کے غسیلے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشال جہانگیر اس کی شرارت کو دیکھتے لب بھینچ گئی۔ اللہ کی بندی، اس وقت مجھے راستہ دو، پرومس میں جلد لوٹ کر آؤں گا، پھر تمہارا جب اور جہاں گھنٹوں مجھے گھورنے کا دل ہو بلا لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانے دو، جلدی ہے۔ وہ اتنی بے چارگی سے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ کے بولا کہ اشال جہانگیر اسے گھورتی گرل سے لگ کر راستہ دے گئی۔ تھینکس مادام۔ سمہان افندی تیزی سے 2 سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ سمہان، وہ بے ساختہ پکار بیٹھی، جاتے ہوئے اپنا حصار باندھ کر جانا، یہی کہنا تھا نا؟ اس کی پکار پہ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا اور وہ جو واقعی یہی کہنے والی تھی کہ گزشتہ واقعے کے بعد سے اب تک اسے ہال اٹھ رہے تھے کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ ویری فنی، وہ لب بھینچ گئی تھی۔ سمہان افندی مسکراتا وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ بہاریں ساری میں اوروں میں بانٹ دوں گی مگر جو تجھ کو چھو کے چلے وہ ہوائیں میری ہیں۔ وہ اس کی پشت کو اس وقت تک تکتی رہی جب تک وہ نظر سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ سنا ہے جان لیتے ہو، سنو یہ جان دینی ہے، سنا ہے مار دیتے ہو، سنو میں مرنے آیا ہوں، سنا ہے روک دیتے ہو، سنا ہے ٹوک دیتے ہو، بتاؤ کیا نہیں کرتا، وہی میں کرنے آیا ہوں۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر تو لیا تھا اور اب جلے پیر کی بلی بنی ٹانگوں کو جب آزما چکی تو تھک کے بیٹھ گئی۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے لیکن شاذر شمون نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے شناز چودھری کو کال کر کے جلی کٹی بھی نہیں سنائی تھی کہ اسے سکون ہی مل جاتا۔ ہر بات منہ پہ مارنے والا، چپ ہے تو کیوں؟ اس کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ وہ سوچ سوچ کے تھک گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ماہم سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی۔ پہلے تو ماہم نے سنجیدگی سے ساری کہانی سنی اور اختتام پہ اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا تھا آپ ہی یہ حماقت کرنے کو؟ وہ دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ پاگل کتے نے کاٹ لیا تو مجھے جو میں اس سڑیل کی زندگی میں رنگ بھرنے کا سوچ رہی تھی، مجھے لگا تھا جل ککڑا تھوڑا سا مسکرانے لگے گا۔ ماہم کی ہنسی سے وہ مزید دل برداشتہ ہو گئی اور اب سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ کہیں وہ چودھری بخت یا دیا سے شکایت نہ لگا دے، پھر تو اس کی کم بختی آ جانی تھی۔ اور اگر چودھری عصمت کو بتا دیتا تو وہ تو شاید کالا پانی کی سزا سنا دیتے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مزید اس کی خاموشی نے اسے اتنا ڈرا دیا تھا کہ یونیورسٹی سے آ کر اس نے لنچ تک نہیں کیا تھا۔ اس پل پل کے مرنے سے تو اچھا ہے بندی ایک وقت میں ہی مر جائے۔ اس سڑیل نے عزت افزائی کے لیے فون نہیں کیا تو کیا ہوا، میں خود ہی قصیدہ بن لوں، سن لوں، تاکہ اس جان کنی سے تو جان چھوٹے، آر یا پار، تخت یا تختہ۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے اس نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہی شاذر شمون کا نمبر ملا دیا۔ پتہ نہیں مغرور انسان کال ریسیو کرے گا بھی یا نہیں۔ وہ منہ بڑبڑائے۔ جی ریسیو کر لیا ہے، فرمائیے کیسے زحمت کی
کال ریسیو ہو چکی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر شاذر شمون نے بے ساختہ جملہ پھینکا تھا۔ وہ ایسی ہی کسی کال کا منتظر تھا، اسے خبر تھی اس کی حد کہاں تک ہے۔ شناز چودھری اس کا جملہ سن کر مزید بوکھلا گئی، جانے اس کے سامنے ہی وہ کیوں بے وقوفانہ حرکتیں کر جاتی تھی۔ السلام علیکم، وہ شاہ، دراصل میں نے کلیئر کرنے کے لیے کال کی تھی۔ وہ اٹک اٹک کر شروع ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، جی کریں کلیئر، دوسری طرف سے کلیئر پر زور دے کر کہا گیا تھا۔ شناز نے اپنے خشک ہوتے گلے کو تر کیا۔ اس کی حوصلہ افزائی نے مزید بوکھلا دیا۔ وہ نائمہ نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ وہ آپ کو پٹ اپنے جال میں پھنسا کر دکھائے گی، اور یہ کہ آپ کا مزاج اس لیے سخت ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ہے نہیں۔ میں نے تو بہت جھٹلایا کہ میرا کزن ایسا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا، مگر وہ مجھے چیلنج کر گئی کہ ایسا کر دکھائے گی تو مجھے آپ کا نمبر دینا پڑا۔ شناز چودھری بہت اچھی طرح سمرائز کر کے کہانی سنا گئی تھی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سارا قصور نائمہ کے کھاتے میں ڈال کر خود کو معصوم ٹھہرا گئی تھی۔ اب یہ بتائیے آپ کی میں کیا مدد کروں؟ فرضی کہانی مجھ کو سنانے کا شکریہ، شاذر شمون نے تنزن کہا تھا۔ شناز چودھری کا سانس لینا دوبر ہو گیا۔ وہ شاہ، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ جلدی سے منمنائے کہ وہ یقین کر لے۔ محترمہ، یہ معصومانہ کہانیاں میں سنتا ہوں، نہ مجھے ان پر رتی برابر یقین ہے۔ ایک لمحے کو مان بھی لوں کہ آپ سچ فرما رہی ہیں تو میں سڑیل ہوں، میری زندگی میں رنگ نہیں۔ یہ ساری راز کی باتیں نائمہ کو الہام ہوئی ہیں؟ وہ بے وقوف تو کبھی نہیں رہا تھا۔ اب بھی پتے کا سوال کیا تو شناز چودھری بری طرح سٹپٹا گئی۔ محترمہ، آپ کیمسٹری پڑھ رہی ہیں، وہیں پڑھیں، میری کیمسٹری کسی کے ساتھ بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ وہ روکھے لہجے میں گویا تھا۔ الجبرا، فزکس جیسا انسان کیمسٹری بنائے گا؟ جیسے سیب گرا، کیوں گرا، کیسے گرا، سوچنے سے فرصت نہ ہو؟ وہ جلبلا گئی۔ اور کیمسٹری میچ کرنے کا اتنا شوق ہو رہا ہے تو آپ آن لائن میرج بیورو کیوں نہیں کھول لیتی؟ ہر گھڑی آن لائن رہنے کا کچھ تو ثواب کمائیے۔ اس کے طعنے اور تشنے جاری تھے۔ ہونٹ دبا کر شناز چودھری الجھن کا شکار تھی۔ میں آئندہ دھیان رکھوں گی، آپ پلیز میری اس حرکت کا کسی سے ذکر نہیں کیجیے گا۔ وہ التجا کر گئی تھی۔ کیا میں نے آپ کی پردہ پوشی کی ضمانت دی ہوئی ہے؟ ایسی حرکتیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے نا، لیکن آپ جیسے فارغ الدماغ لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہو تب نہ۔ وہ بھڑاس نکال رہا تھا۔ اللہ حافظ۔ بنا کچھ کہے کوئی آس تمائے اس نے کال کاٹ دی۔ اس شخص کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ہائے اللہ، کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر کمرے میں لیفٹ رائٹ کرنے لگی اور ایک سوچ کے آنے پہ رک گئی۔ سمحان افندی، ہاں اس سے بات کرتی ہوں، اس سے فیور مانگتی ہوں، وہیں اس سڑیل کو منا سکتا ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے تیزی سے سمحان افندی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم، جی شنائیہ کہیے، کیسے مزاج ہیں؟ سمحان افندی بینک پہنچ گیا تھا جب شنائیہ کی کال آئی۔ بینک میں تھوڑا رش تھا۔ سمحان افندی اپنی باری کا انتظار کرتے کال پک کر گیا تھا۔ سمحان، میں تھوڑی مشکل میں ہوں، پلیز ہیلپ می۔ سمحان افندی اس کے لہجے کی پریشانی بھانپ کر چونک گیا۔ سب ٹھیک تو ہے شنائیہ جی؟ چچا جان، چچی جان، ماہم؟ وہ متفکر ہوا۔ دور رہنے والے عزیزوں کے لیے وہ چوکنا رہتا تھا۔ اوہو، سب ٹھیک ہے سوائے میرے۔ وہ فوراً ہی اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ سمحان افندی کو چونکنا پڑا۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی تھی؟ میں حاضر ہوں، کہیے کیا مسئلہ ہے؟ وہ سنجیدگی سے دریافت کرنے کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروا گیا تھا، اور جب اس نے اس کی پریشانی کی داستان سنی تو بینک میں موجود لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ کئی لمحوں تک تو قہقہ لگاتا رہتا۔ تم بھی ہنس رہے ہو؟ ہنسو، جب وہ سڑیل مجھے دیوار میں چنوا دینے کا فیصلہ لے آئے گا تب اور ہنسنا۔ ابھی بھی اتنا روڈلی بات کر کے کال کاٹ دی۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ضبط کے باوجود بھی سمحان افندی ہلکے سے قہقہے پہ قابو نہ رکھ سکا تھا، جسے سن کر وہ رونقی ہو گئی۔ آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کنویں میں چھلانگ لگانے کو؟ اس نے لب دبا کر کہا۔ نیم حکیم میں خود ہی تھی، وہ آرام سے اعتراف کر گئی تھی۔ آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے شاہ کا پتہ ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا جتنا آپ ڈری ہوئی ہیں۔ وہ ہنسا۔ میں کوئی نہیں ڈری ہوئی اس سے، بس شکایت لگا کر میری شامت نہ لے آئے۔ شنائیہ چودھری نے ڈر کو جھٹلایا تو سمحان افندی مسکرایا۔ بے فکر رہیے برو، شکایت لگا کر شامت لانے کا قائل نہیں، خود ہی سزا دیتا ہے، اس نے سمجھایا۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو نا کہ وہ مجھ سے جنگ پلان کر رہا ہے؟ شنائیہ چودھری چونک گئی۔ توبہ توبہ، کتنا منفی سوچتی ہیں آپ برو، ایسا نہیں ہے کہ اپنوں سے جنگ پلان کرے، وہ اپنوں کے لیے جان دے دیتا ہے۔ تم بڑے حمایتی ہو اس کے، اتنی محبت سے کسی اور کا ذکر کرتے تو شاید یقین آ جاتا۔ سمحان افندی سے بات کر کے شنائیہ چودھری کو کسی قدر سکون ملا تھا۔ مسئلہ اس کے علم میں لانے کے بعد وہ کچھ بے فکر سی ہو گئی تھی کہ اگر شاہ کچھ کرتا بھی تو سمحان اسے سنبھال لے گا۔ شنائیہ جی، میں بینک میں ہوں، فری ہو کر پھر بات کرتا ہوں۔ اس کا نمبر آ گیا تھا۔ آگے بڑھتے اس نے اطلاع دی تو اس نے بھی اس کی مصروفیت کا خیال کرتے کال بند کر دی۔
تیز میوزک کا شور، ترکتے قدم، شور ہنگامہ کچھ بھی احسان جہاں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس کا گروپ ہمیشہ کی طرح انجوائے کر رہا تھا۔ یہ نائٹ کلب کا منظر تھا جہاں عمرہ کی اولادیں لائف انجوائے کرنے کے نام پہ حلال حرام کی تمیز بھلائے محو رقص تھی۔ وہ سب بھی اکثر یہاں آ کر انجوائے کرتے تھے۔ صبح سے احسان جہاں کا موڈ آف تھا، جس کے باعث سب نے یہاں کا پلان کیا تھا تاکہ اس کا موڈ چینج ہو سکے، پر ناکام رہے تھے۔ احسان جہاں بیزاری سے کونے میں کھڑا تھا۔ تم انجوائے کیوں نہیں کر رہے؟ انشرا جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس نوک پلک سوارے اسے ڈھونڈتی آ گئی تھی۔ بس دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ بیزار تھا۔ کم آن احسان، تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کو ہی تو ہم سب یہاں آئے تھے۔ لعنت بھیجو، فرسٹ اور سیکنڈ پہ تم نے تو دل سے ہی لگا لیا ہے۔ انشرا کے اشارہ کرنے پہ وہ تینوں بھی ڈانسنگ فلور چھوڑ کر آ گئے تھے۔ سعید کے سمجھانے پہ احسان جا کے لب بھینچ کے حقیقتاً اسی باعث صبح سے اس کا موڈ خراب تھا کہ کوئی اور فرسٹ پہ تھی اور وہ سیکنڈ ہو گیا۔ ہمیشہ خود کو ٹاپ آف دی لسٹ دیکھنے والے احسان جہاں سے پہلی بار یہ ناکامی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم سب انجوائے کرو یار، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ جیکٹ اٹھا کر کندھے پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ جب وہ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا تو اسے روکنا بیکار تھا کہ وہ روکے سے رکنے والا نہیں تھا۔ تم روکو گی یا چل رہی ہوں؟ وہ انشرا سے دریافت کرنے لگا کہ وہ گاڑی لے کر نہیں آئی تھی، احسان نے ہی اسے پک کیا تھا۔ میں بھی چل رہی ہوں، صحبا آنٹی سے بھی ملنا تھا مجھے۔ انشرا بھی تیار ہو گئی تو وہ ان تینوں کو بائے کرتا باہر نکل گیا۔ ختم کرو نا احسان، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تو نہیں ہے، کیوں بلا وجہ سٹریس لے رہے ہو؟ وہ پارکنگ سے گاڑی نکال کر لے آیا تھا۔ تب تک انشرا ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی احسان جان نے گاڑی خاموشی سے گھر جانے والے راستے پہ ڈال دی تو انشرا کو اس کی سنجیدگی توڑنے کے لیے بولنا ہی پڑا۔ تم سب کہہ رہے ہو ختم کرو، مجھے کوئی محاورہ یا شکست دے کر چلی گئی اور تم سب… وہ درشتی سے کہہ کر چپ رہ گیا۔ انشرا بھی اس کے غصے پہ کچھ نہ بول سکی۔ تم سب کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی لیکن میرے لیے ہے۔ کون پیدا ہو گیا ایسا جو احسان جہاں کو پیچھے چھوڑ گیا؟ وہ سلگ رہا تھا۔ اگر ابھی محاورہ یا میرے سامنے آ جاؤ تو میں پوری شدت سے اپنی گاڑی اس پر سے گزار دوں، اتنا غصہ ہے مجھے اس ان دیکھی لڑکی پہ۔ وہ دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ انشرا نے چپ رہنے میں ہی عافیہ جانی کہ کہیں وہ مزید نہ بھڑک جائے۔ اچھا تھا بول کر غصہ نکال لیتا، ورنہ جانے کتنے دن تک اس کا موڈ آف رہتا۔ گاڑی بنگلے کے احاطے میں رکی تو اس کے ساتھ انشرا بھی نکل آئی۔ سامنے ہی ماڈرن سی صبیحہ نزاکت سے بیٹھی تھی۔ ارے تم لوگ بڑی جلدی آ گئے، چلو اچھا ہے، ڈنر ساتھ کر لیں گے۔ ماں مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز کسی کو ڈنر پہ بلانے کے لیے نہ بھیجیے گا، میں سونے جا رہا ہوں۔ احسان جہاں کہتا ہوا چلا گیا۔ صحبا نے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کرتے حیرانی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ موڈ کیوں آف ہے؟ صحبا حیرانی سے انشرا سے دریافت کر رہی تھی۔ ٹیسٹ میں سیکنڈ آیا ہے، تب سے موڈ آف ہے، انشرا نے گوش گزار کیا۔ اوہو اچھا، فرسٹ پہ کون ہے؟ صحبا کو بھی حیرانگی ہو گئی۔ کوئی محاورہ یا ہے، جانے کون ہے، کیسی ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کلاس میں جب ساتھ ہوگی تو کہیں احسان اسے دیکھ کر کچھ کر نہ بیٹھے۔ انشرا کو ابھی سے تشویش ہو رہی تھی کہ وہ بہت اچھی طرح احسان جہاں کی فطرت سے آگاہ تھی۔ وہ دشمن کو سبق سکھائے بغیر چین سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ عجیب لڑکا، اتنا انا کا مسئلہ تھا تو پہلے کہتا۔ جہانگیر اثر و رسوخ استعمال کر کے اس لڑکی کو ہی لسٹ سے نکال دیتے۔ بٹ ڈونٹ وری، احسان کو اس لڑکی سے زیادہ تکلیف ہوئی تو اس کا ایڈمیشن ہی کینسل کروا دوں گی۔ جہانگیر کب احسان کو پریشان دیکھ سکتے ہیں؟ انہیں ابھی بھی خبر ہوئی تو کچھ بعید نہیں وہ ابھی فوراً کوئی ایکشن لے لیں۔ صحبا فخریہ انداز سے گویا تھی، پھر نرمین بھی آ گئی تھی۔ موضوع بدل گیا تھا۔ ڈنر سے فارغ ہو کر انشرا نے اپنے ڈرائیور کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ کیا بتاؤں کہ کیسا روتا بسورتا چہرہ تھا احسان جہاں کا، اور اس کا پورا گروپ حالت سوگ میں تھا جیسے۔ محاورہ یا دبی آواز میں انوشا سے ڈسکس کر رہی تھی۔ دونوں رات کا کھانا کھانے کے بعد اب کچن سمیٹ رہی تھی۔ منزا اپنے کمرے میں تھی، انہیں تھوڑی سستی بھی ہو رہی تھی۔ کھانا بھی انہوں نے برائے نام کھایا تھا۔ انوشا نے انہیں دودھ کے ساتھ دوا دے دی تھی۔ خوراک کی کمی کی صورت تو پوری کرنی تھی۔ لیب سے ٹیسٹ کروانے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی۔ رپورٹ چند روز بعد ملنا تھی۔ دونوں کو منزا کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ دونوں ان کے لیے بھی فکر مند تھی۔ منزا نے جلدی سے کچن سمیٹ کر سونے کو کہا تھا۔ دونوں کچن میں لگ گئی۔ یہ سن کر کے احسان جہاں کا گروپ بھی موجود تھا۔ انوشا کو مزہ آ گیا تھا، ساتھ ہی ڈر بھی محسوس ہوا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے محاورہ، جیسا تم اس کا حلیہ اور مزاج بتا رہی ہو وہ بگڑا رہی زیادہ لگ رہا ہے۔ تمہیں ساتھ پڑھنا ہے اس کے، دیکھ لو کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، تم سے بیر نہ باندھ لے۔ انوشا کو جہاں بہن کی برتری پہ خوشی ہوئی وہیں تشویش نے بھی آ لیا۔ منزا نہ سن لے، اس خیال سے دنوں دبی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم ناحق ایسا سوچ رہی ہو، میں نے کون سا اس کی کوئی بہن چرا لی ہے، میں نے تو اپنا
ٹیسٹ دیا اور اس کے مارکس لیے۔ مقابلہ بازی تو ان سب نے کی، ماورا یحییٰ کی بات بھی بجاتی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن پھر بھی دھیان سے رہنا، انوشا نے بہن ہونے کے ناطے فکر مندی سے کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اماں آواز دے رہی ہے شاید۔ ماورا نے کان کمرے کی جانب لگائے تھے، دھیان دینے پہ انہیں منزا کی بھینچی بھینچی آواز سنائی دی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ دونوں بھاگی بھاگی کمرے تک گئی تھی، لیکن منزا کو دور سے کراہتے دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی۔ کہاں درد ہو رہا ہے اماں؟ انوشا تشویش میں مبتلا تھی، منزا جیسے حواسوں میں نہیں تھی، انہیں بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ ماورا یحییٰ نے سیل فون اٹھا کر شاہد صاحب کو کال کی تھی، مگر انہوں نے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں، شہر سے باہر ہیں۔ منزا کی طبیعت کا سن کر انہوں نے اپنے بیٹے کو کال کرنے کو کہا تھا، مگر انہوں نے معذرت کر لی تھی، جس کے باعث ماورا یحییٰ نے کال بند کر کے ایمبولینس کو کال کر کے بلوا لیا تھا۔ منزا جیسے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو رہی تھی، ابھی ٹیسٹ کی رپورٹس بھی نہیں آئی تھی کہ ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ شکر تھا کہ رات زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ دونوں انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی، جہاں چیک اپ کے بعد ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا، جس میں انہیں 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ منزا اب قدرے حواسوں میں تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ کسی صورت 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں بٹھا کر ماورا پیمنٹ کرنے چلی گئی تھی، مگر شاید اس کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے۔ تبھی اس نے اشارے سے انوشا کو بلایا تھا۔ انوشا نے بھی احتیاطاً پیسے رکھ لیے تھے، جو اب یقیناً کام آ رہے تھے۔ منزا بے دم سی سر دیوار سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ سلام ڈاکٹر صاحب۔ کوئی ڈاکٹر داخل ہوا تھا، تبھی اسٹاف الرٹ ہو گیا تھا۔ منزا نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ چودھری بخت اپنی نائٹ ڈیوٹی جوائن کرنے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر منزا کے چہرے کا رنگ جتنی تیزی سے متغیر ہوا، اتنی تیزی سے انہوں نے چہرے پہ دوپٹے کا نقاب کر کے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ ارد گرد پہ نظر ڈالتے چودھری بخت ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ منزا کی سانس تیز چلنے لگی تھی، نقاب ان کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ آج شاید منزا کے امتحان کا دن تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ اب پتہ نہیں یہ کیا سین ہے یار، منزا ہے کیا؟ مجھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر جہانگیر اس کا شوہر ہے تو پھر ایشان جہاں اس کا بھائی ہوگا کیا؟ یار یہ کتنی کوئی اسٹوپڈ اسٹوری ہے۔ مجھے تھوڑی سی اریٹیشن بھی ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے فلو ہونے والا ہے اور مجھے بہت گندا گندا فیل ہو رہا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔